ناسا میں ایک سائنسدان نے دوران گفتگو مجھ سے کہا کہ ہم نے ڈی این اے میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج لوگ بآسانی اپنے حسب نسب کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا خرچہ کیا ہے؟ کہتا ہے $325 ایک بار کا۔ اور میں نے کہا ٹائم کتنا خرچ ہوتا ہے؟ کہتے 2 سے 3 دن۔ میں نے کہا آپ نے تو کوئی ترقی نہیں کی۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں تو حسب نسب صرف نعرہ حیدری ہو گیا، ڈی این اے ہو گیا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے اسم خدا کے بعد۔ کیا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب تو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کیا واہ واہ۔ عقل حسین تو اسیر مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ بچپن سے اپنے والدین کا سب سے پہلے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ان محفلوں کے ہماری پہچان کرائی۔ ان محفلوں سے، ان علماء اکرام سے، منتبت خواہوں سے جو سنا، بچپن سے سنتے آئے، جب پہنچے جوانی میں تو گنہگار لوگ تو ہیں ہم، شیطان غالب آ گیا۔ کچھ اڑوس پڑوس میں بیٹھے ہوئے منکرین اس میں اہم ترین کردار ادا کر گئے۔ کوئی کہتا تھا حد سے زیادہ بڑھا دیا، کوئی کہتا تھا حد سے کم کر دیا، کچھ کہتا تھا کوئی کہتا تھا کوئی۔ تو خدا نے جو شعور کی منزلت دی اور تحقیق کا جو شوق تھا اس کو ہتھیار بنایا اور ایک ریسرچ کا آغاز کیا۔ جو بھی آج میں آپ سے یہاں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی عالم دین نہیں، میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں، لیکن تاریخ کا ریسرچر ہوں۔ دین کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے، اور کلمہ آیا لا الہ الا اللہ آدم الصفی اللہ۔ اللہ ایک، دین نے آگے ٹریول کیا، کلمہ آیا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ دین نے پھر آگے ٹریول کیا، کلمہ آیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ دین نے آگے پھر ٹریول کیا، کلمہ آیا لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ۔ دین ٹریول کرتا چلا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ پھر دین نے آگے ٹریول کیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ صفات ساتھ ساتھ چلی، لیکن وحدہ لا شریک کی گواہی ہر جگہ چلی، لا الہ الا اللہ ہر جگہ موجود تھا۔ میں بحیثیت ریسرچر آپ کو یہ آگاہ کر رہا ہوں، لیکن جب وقت آیا اسلام کا تو کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام صفات کو مجموعے میں ذات مبارک کے اندر بند کر دیا گیا۔ اعلان نبوت ہوا، دین اسلام کا آغاز ہوا، تمام دینوں کا مجموعہ دین اسلام۔ مولا علی سب سے پہلے گواہی دینے والا، پہلے ہی دن، پہلے ہی سیکنڈ کے اندر اللہ کی اور رسول خدا کی گواہی دی۔ اب میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں خارجیوں میں چلا جاؤں اور بولوں پڑھو علی ولی اللہ، تو وہ تو مجھے گولی سے مار دیں گے۔ پھر بھی سمجھداری کا دور ہے، وہ دور کیسا ہوگا جہاں بت پرست تھے، دنیا کے تمام گناہ تھے۔ بھائی یہ جتنے انبیاء آئے حضرت آدم کو چھوڑ کے باقی تمام انبیاء خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے بیچ میں آئے۔
بیت القبلہ اول کے. کبھی سنا آپ نے کوئی نبی برازیل یا چائنا میں آیا؟ تو یہ عربی ایسے تھے. ان کے بیچ میں کردار کو صادق اور امین کی حیثیت سے قبول کروایا. یہ وہ صادق اور امین نہیں جو آپ کے سیاستدان آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور کس سے قبولوایا؟ جو زمانہ جہالیت کے عظیم ترین کردار تھے، جن کے ہر بت اس کے خدا تھے. ہر شخص کا اپنا بت تھا اور ہر شخص کا اپنا مذہب تھا. اس بیچ میں جب اعلان نبوت ہوا تو آپ سوچ نہیں سکتے کتنے تلخ ترین دن گزارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اور مولا علی علیہ السلام نے. یہاں تک کہ ہجرت کا موقع آ گیا کہ چاروں طرف خون کے پیاسے خون اشام بھیڑیے موجود تھے. ہجرت کی جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، جنگ احد ہوئی. حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا لاشا پامال کیا گیا. وہ تمام دکھ دیکھتے ہوئے آگے بڑے تیزی سے اسلام ٹریول کر رہا ہے. اگر میں آپ کو ایک ایک دن کا مجموعہ بتاؤں تو اگلے سال تک یہاں بیٹھ کے میں آپ سے خطاب بھی کروں گا اور یہ عید بھی مناؤں گا. اگر میں بتاؤں ایک ایک دن ہم چھوٹا کر دیتے، کہانی کو محیط کر دیتے، لیکن ان طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے کہ آیا وہ دن کیسے گزارے. جو کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقے ہیں، میں آپ کو بتاؤں اسلام میں تو صرف دو ہی فرقے ہیں جن کی نشاندہی رسول خدا نے کی. یا مومن ہے یا منافق ہے. یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی یہ تو بعد کی باتیں، ابھی چند سو سال پہلے کی باتیں. ادھر تو دو ہی تھے، یا مومن تھا یا منافق تھا. اچھا، خون کی پاکیزگی کے بھی دو ہی پیرائے تھے، یا حلال زیادہ تھا یا ولد الحرام تھا. ناسا میں ایک سائنسدان نے دوران گفتگو مجھ سے کہا کہ ہم نے ڈی این اے میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج لوگ بآسانی اپنے حسب نسب کا اندازہ لگا لیتے ہیں. میں نے اس سے کہا خرچہ کیا ہے؟ کہتا ہے $325 ایک بار کا. اور میں نے کہا ٹائم کتنا خرچ ہوتا ہے؟ کہتے 2 سے 3 دن. میں نے کہا آپ نے تو کوئی ترقی نہیں کی. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں تو حسب نسب صرف نعرہ حیدری ہو گیا، ڈی این اے ہو گیا. چمن چمن کلی کلی میں نے بولا کوئی ترقی نہیں کی. اور اس کو اس نے مجھے کہا کہ جتنی سائنس کی ترقی تم نے دیکھی ہے باخدا، ہم نے قرآن سے تم نے صرف پڑھا، ہم نے سمجھا. احادیث نبوی تم نے سنائی، ہم نے عمل کیا. اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس کتاب نہج البلاغہ میں ہے. ان کی ترقی. مومن اور منافق میزان کیسے؟ جو علی سے پیار کرے گا وہ مومن ہوگا، جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. یہی ہے فرقے کو، دو ہی فرقے ہیں بس. بہرحال اور ٹریول ہوا آگے. 10 ہجری کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج سے قبل دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کو خط لکھ کے بلایا گیا. سرکار بنفس نفیس خود حج کے لیے تشریف لے کے گئے. دنیا شوق محبت اور عقیدت کے اندر دوڑی چلی آئی. حج مکمل ہو گیا. روانگی کا سلسلہ. جب روانہ ہونے لگے تو بیچ میں ایک مقام آیا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ، جس کو جنکشن کہا جاتا ہے. اس جنکشن کا نام تھا غدیر قم.
جہاں سے مختلف راستے روانہ ہوتے تھے کہ مسلمانوں نے وہاں سے آ کے پھر اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہونا تھا. کوئی راستہ یمن، کوئی مصر، کوئی مکہ مدینہ، کوئی یمن، کوئی عراق، کوئی شام، یہیں سے روانہ ہوتے تھے. تو اس مقام میں اللہ کا پیغام سرکار دو عالم کو حضرت جبریل پہنچاتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہنچا دو میرے حبیب وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، اور اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کچھ نہ کیا. حج تو کرے تو یہ کام کیا تھا؟ اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو میں بچائے گا، وتھ گارنٹی ہے بچائے گا. حکم دیا. میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں. غدیر قوم مولا علی کی ولایت کا دن، یہ کوزہ ہے. میں آپ کو پورا فوکس بتا رہا ہوں تاکہ کوئی پوچھے تو بتائیے گا. جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلاؤ. پہلے پلان نہیں تھا. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو اور ممبر کی تعمیر کرو. ممبر بنایا گیا. ممبر پہ جب تمام لوگ جمع ہو گئے، جن کی تعداد تاریخ میں 1,20,000 کے، 1,30,000 کے، 1,50,000، کیونکہ دنیا بھر سے مسلمان اس حج میں شرکت کرنے آئے تھے، وہ جمع تھے. ان کے سامنے پہلے اپنی رسالت کو منوایا، دین پہ یقین کو کامل منوایا، اور اس کے بعد ارشاد کیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس لیے حجت الوداع کہلایا. پتا تھا کہ پردہ قریب ہے، اور اس غدیر کے مقام کے 2.5 مہینے بعد ہمارے مطابق 28 صفر اور درودیوں تمام دنیا کے مطابق 12 ربیع الاول پردہ ہو گیا، جو 11 ہجری تھی. یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسرے میرے اہل بیت. جو کہتے ہیں نا کہ وصیت نہیں لکھی، کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ وصیت تھی جس کا عملی مظاہرہ کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی لکھت پڑھت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جو مومن ہو. یہ تو غیر مومن ہے. یہ تو پریکٹیکلی سامنے تمام مسلمانوں کو گواہ بنا کے کہہ رہے تھے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب الہی، دوسری ہے اہل بیت. ان کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، گمراہ نہیں ہوگے. قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ چلیں گے. یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. رسی اس لیے کہا کہ اس میں دو بل ہوا کرتے ہیں، جب بل آپس میں مل جائے تو رسی کہلاتی ہے. یہی وہ رسی تھی جس کا رسول ذکر کر رہے تھے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑنا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو فرقے میں نہیں پڑو گے. یہ دونوں ساتھ رہیں گے تب کہ حوض کوثر پہ یہ ساتھ چلتے ہوئے میرے پاس آئیں گے. یہ یوم غدیر یوم وصیت رسول خدا بھی ہے. کاغذ تم ڈھونڈو جن کے ایمان کمزور تھے. اچھا یہ تو تھی تھیوری. اب اس کے فوراً بعد آیا پریکٹیکل. اہل بیت سورہ احزاب، اس کے اندر آیا تقیم، چادر لی. یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ سارے ہی اہل بیت تھے. چادر لی، کہا حسن آ جاؤ، حسن آ گئے. کہا حسین آ جاؤ، حسین آ گئے. کہا علی آ جاؤ، علی آ گئے. کہا سیدہ آپ بھی آ جائیں. اور جیسے ہی چادر کے اندر ان کو لیا، آئے تطہیر نازل ہوئی، پاک اور پاکیزہ اہل بیت. قرآن نے جن کو اہل بیت ثابت کیا، میں اس کو مانوں گا، یا ملا جس کو تو بتائے گا میں وہ مانوں گا. اہل بیت
پھر کہا علی کہاں؟ مولا علی پاس ہے. لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھایا, میں دونوں ہاتھوں سے بلند کیا. جو جاننا چاہتے ہیں نا کہ محمد مصطفیٰ میں کتنی طاقت تھی, وہ یہ جان لے کہ جو خیبر کو انگشت شہادت سے اکھاڑ پھینکے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں, اور جو دونوں ہاتھوں میں مرتضیٰ کو بلند کر دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لوگ ترجمہ جو بھی کریں, تاریخ کی کتابوں میں اس کا لفظی معنی ملتا ہے آقا, سردار, ولی, امام, یعنی مالک. اور اس ذیل میں مولانا طارق جمیل صاحب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس کا بالکل صحیح ترجمہ کیا. جس کا میں مولا اس کا مولا علی. اور اے خدا, جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ, جو اس کو دشمن سمجھے تو اس کو دشمن سمجھ, جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی. تو یہاں سے آغاز ہوا علی ولی اللہ, اور چونکہ وصیت تھی اس لیے ہو گیا وصی رسول اللہ. اور حاکم صرف امیر المومنین ہوا کرتا ہے, اس لیے کہتے خلیفتہ بلا وصی.